شیطان ہمیشہ ازل سے لے کر ابد تک وہ انسان کا دشمن ہی رہا ہے، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان کوئی نیک کام کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ وہ ہمیں ہر وقت اللہ کے راستے سے، نماز سے، عبادات سے روکتا ہے۔ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تا قیام قیامت، کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک میرا کوئی بھی امتی، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائے، اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیونکہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم ہونے تک اگر کوئی بندہ اس سے پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو جتنا دیر وہ گناہ کرتا رہے گا، جب تک معافی مانگتا رہے گا، رب تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب بھی بندہ خالق کے کائنات کی بارگاہ میں آئے، سر بسجود ہو، تو وہ سچے دل سے توبہ کرے اور نیت یہ رکھے کہ آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اگر جہاد کو اپنے اوپر فرض کرے گی، اگر جہاد کو ضروری سمجھے گی، جہاد کو نہیں چھوڑے گی، تو میری امت ایسے بلند اور بالا ہوگی جیسے اونٹ کی کوہان جو ہے اونٹ کے جسم میں بلند و بالا اور دور سے نظر آتی ہے۔ تو جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، تب سے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ جب سے ہم نے نماز کا دامن چھوڑا، تب سے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مطلب یہ کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، رب کا فرمان ہے، رب کے رسول کا فرمان ہے، نماز بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے معاملات نہیں ٹھیک، اگر اس کے باوجود بھی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ٹینشنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، درد بڑھتے جا رہے ہیں، تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے رب تعالیٰ کے در پر آنا چھوڑ دیا، ہم نے رب کے حضور سر جھکانا چھوڑ دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کہ جو بندہ رب تعالیٰ کے حضور حاضر نہ ہو، جو بندہ رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سر پر سجود نہ ہو، تو پھر ذلت اور رسوائی، ضلالت، یہ سب کچھ جو ہے پھر اس کو سامنے آتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رب کے حضور جھک جاتا ہے، رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تو اگر محبت کے ساتھ ایک قدم میری طرف بڑھائے گا تو میری طرف سے 10 قدم محبت کے تیری طرف بڑھیں گے۔ اگر تو 10 قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو 100 قدم محبت کے تیری طرف بڑھیں گے۔ یا بندے شرط یہ ہے کہ تو سچے دل سے
محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں آ کر سر پر سجود ہو۔